السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ شب تیلی محلہ میں نے ایک منقبت پیش کی تھی۔ بعض نوجوانوں کی جانب سے یہ فرمائش ہے کہ اس کے چند اشعار میں آپ حضرات کے سامنے بھی پیش کر دوں۔ منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے، لہذا ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، اونچے اونچوں کی گردن پہ تلوار غوث اعظم کا، اونچے اونچوں کی گردن پہ تلوار غوث، جس پہ حمایت کا ہو جائے پنجہ غوث اعظم کا، جس پہ حمایت کا ہو جائے پنجہ غوث اعظم کا، شیر کو کیوں خطرے میں لائے کتا غوث اعظم کا، شیر کو کیوں خطرے میں لائے کتا غوث، اور کسی سے کیوں کر مانگے ہم ہیں سگے شاہ بغداد، اور کسی سے کیوں کر مانگے ہم ہیں سگے شاہ بغداد، اپنے لیے تو بس کافی ہے ٹکڑا غوث اعظم کا، اپنے لیے تو بس کافی ہے ٹکڑا، خالی جھولی گل بھرنا ہو آؤ چلو اجمیر چلے، خالی جھولی گل بھرنا ہو آؤ چلو اجمیر چلے، میرے خواجہ بانٹ رہے ہیں صدقہ غوث اعظم کا، میرے خواجہ بانٹ رہے ہیں صدقہ، جائز مقصد بھی پورا ہو اور بلائیں ٹل جائیں، جائز مقصد بھی پورا ہو اور بلائیں ٹل جائیں، سچے دل سے مان لے جو بھی توشا غوث اعظم کا، سچے دل سے مان لے جو بھی توشا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ، اس حوالے سے آج کا موضوع ہے، اور اسی حوالے سے مجھے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔
عام طور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اولیاء کاملین میں بہت بلند و بالا ہے، اولیاء کرام کے سردار ہیں، لیکن علمی اعتبار سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر آپ مقام و مرتبہ دیکھنا چاہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی بغداد جانے کے لیے۔ اب اس زمانے میں بغداد کی سرزمین وہ بڑی مہنگی تھی۔ اس زمانے میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا بغداد عراق کی سرزمین کے لیے، لو دخلت علیہ قارون حلت علیہ صدقہ، کہ عراق اتنا مہنگا شہر ہے کہ اگر قارون اپنے خزانے کو لے کر عراق چلا جائے تو اس کا خزانہ ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ لینا جائز و حلال ہو جائے گا۔ اتنی مہنگائی تھی۔ والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن چونکہ علم دین کے حصول کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو والدہ نے اجازت دی اور تیاری شروع کی۔ آپ حضرات نے بہت سے علماء کی زبان سے یہ سنا ہوگا کہ پھر آپ کی قمیص کے اندر ایک خاص جیب تیار فرمائی جس میں 40 دینار والدہ ماجدہ نے رکھے، اور پھر جب قافلہ جیلان کی سرزمین سے بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس کے ساتھ آپ کو رخصت کی، اور رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی ایاک وان تکذب، کہ بیٹا جھوٹ سے بچتے رہنا، یا بنی کن صادقا ابدا، یا بنی کن صادقا ابدا، کہ میرے صاحبزادے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ سرکار غوث اعظم نکل پڑے، اور پھر قافلہ جب ہمدان کے آگے پہنچا ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اور پھر اس کے آگے کی تفصیلات آپ نے علماء کی زبان سے سنی ہوگی کہ پھر سرکار غوث اعظم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا کچھ ہے، تو آپ نے فرمایا معی 40 دینار، 40 دینار۔ تو پھر سردار کے پاس لے گئے، سردار نے پوچھا حل معک شیء، کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو آپ نے فرمایا معی 40 دینار، 40 دینار میرے پاس۔ تو پوچھا کہاں ہے؟ تو وہ قمیص آپ نے چیر کر کے پھر اس کے اندر سے 40 دینار نکال کر سامنے پیش کر دیے۔ تو پھر اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی کو، آپ کے صدق کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور وہ 60 ڈاکو اور ان کا سردار وہ سارے کے سارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر تائب ہوئے اور حقیقی معنوں میں مسلمان بنے۔ سرکار غوث اعظم آگے بڑھے، قافلہ بغداد مقدس کی سرزمین پر پہنچا۔ اس زمانے میں نظام الملک طوسی نے جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ جامعہ نظامیہ علوم و فنون کا مرکز مانا جاتا۔ وہاں جانے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء اور محدثین سے استفادہ کیا اور پھر نابغہ روزگار بنے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ، انہوں نے جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو علم حدیث کی سندیں عطا فرمائی تو امام ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ نے جب سندیں عطا فرمائی تو فرمایا اے عبد القادر، ظاہری طور پر تو اسناد ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں، سند ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں علم حدیث کے معانی اور مفہوم کو ہم نے آپ سے سمجھا۔ اور پھر اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 488 ہجری سے علم دین حاصل کیا اور 521 ہجری تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم دینیہ حاصل کرتے رہے۔ یہ تقریباً 32-33 سال کا جو عرصہ تھا یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم دین کے حصول کا۔ اس سے غوث اعظم نے ایک پیغام بھی دیا کہ تبلیغ دین بعد میں کرنا، پہلے خود علم دین حاصل کر لینا۔ مبلغ بعد میں بننا، پہلے خود اس لائق بننا کہ لوگوں کو تبلیغ کر سکو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیدائشی ولی تھے، تو آپ چاہتے تو بچپن ہی سے علم دین کی تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن عملی طور پر غوث اعظم نے یہ پیغام دیا کہ علم دین حاصل کرنا، خود حلال و حرام کی تمیز حاصل کر لینا، خود جائز اور ناجائز کا ادراک حاصل کر لینا،
اس کے بعد جا کر کے لوگوں کو تبلیغ دین کرنا، اس کے بعد لوگوں کو دین سمجھانا. اور پھر 521 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، اور فتویٰ نویسی کا جو کام تھا وہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مدرسہ تھا، جو آپ کے مرشد حضرت شیخ ابو سعید مخدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ادارہ تھا، جو غوث اعظم کو مرشد نے بعد میں حوالے کیا، غوث اعظم اس میں ایک دن میں 18 پیریڈ پڑھایا کرتے تھے. علم حدیث، علم تفسیر، علم قرات، علم نحو اور دیگر علوم و فنون ایک دن میں 18 پیریڈ غوث اعظم پڑھایا کرتے تھے. حتیٰ کہ ہر سال سرکار غوث اعظم کے مدرسہ قادریہ سے 3000 علماء فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے. اور جب 561 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، اس وصال سے پہلے ہی آپ کے زمانہ ظاہری میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1,00,000 شاگرد تیار ہو چکے تھے، جو مختلف علاقوں میں، مختلف محلوں میں علم دین لوگوں کو سکھا رہے تھے، درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم فتویٰ میں کیا مقام تھا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ 4 مذاہب پر دیا کرتے. اب یہ ظاہری اعتبار سے سننے میں بہت ہلکی بات معلوم ہوتی کہ 4 مذاہب کے مطابق فتویٰ دینا، لیکن جو مفتی ہوتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے، اور جسے مسائل سے سروکار ہوتا ہے، جس کے پاس مسائل آتے ہیں، تو اگر ایک مذہب کا ماننے والا ہے تو اسی مذہب پر اسے مہارت ہوا کرتی. حنفی ہے تو حنفی مذہب کے مطابق وہ فتوے دیا کرتا ہے، حنبلی ہے تو حنبلی مذہب کے مطابق، شافعی ہے تو شافعی مذہب کے مطابق، مالکی ہے تو مالکی مذہب کے مطابق. ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ حنفی ہو اسے شوافع اور حنابلہ اور مالکیہ ان کے جو مسائل ہیں اس پر بھی مکمل مہارت حاصل. ایسا نہیں ہوئی. بہت کم آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جو 4 مذاہب میں مہارت رکھتے. مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ بلاد اسلامیہ کے ہر شہر سے غوث اعظم کی بارگاہ میں استفتاء آیا کرتے اور آپ کی آخری رائے طلب کی جاتی. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مذہب کے مطابق، 4 جو مذاہب ہیں ان کے مطابق، یعنی اگر سوال حنفی نے کیا ہے تو حنفی مذہب کے مطابق جواب عطا فرمایا کرتے، اگر شافعی نے کیا ہے تو شافعی مذہب کے مطابق جواب عطا فرماتے، اگر حنبلی نے کیا ہے تو حنبلی مذہب کے مطابق جواب عطا فرماتے، اور اگر مالکی نے کیا ہے تو مالکی مذہب کے مطابق جواب عطا فرماتے. اور انداز کیا ہوتا تھا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد ہیں شیخ ابو الحسن عمر بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کوئی استفتاء آیا ہو، کوئی سوال پیش کیا گیا ہو، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پڑھنے کے بعد جواب میں وقفہ کیا ہو، یا کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہو، یا رات گزری ہو، یا اس سوال کو پڑھنے کے بعد اس میں غور و فکر کیا ہو، بلکہ جیسے ہی غوث اعظم استفتاء پڑھتے، سوال پڑھتے، فوراً قلم اٹھا کر اس کا جواب عطا فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اس قدر افتاء کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مہارت تھی. اور فتویٰ کے انداز کا ہوتا تھا. علامہ عبد الوہاب شعرانی نے لکھا کانت فتواہ تعرض علی العلماء بالعراق. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی عراق کے علماء کے سامنے جب پیش کیے جاتے، فتعجبهم اشد الاعجاب ويقولون سبحان من انعم علیہ، تو وہ حیرت میں ڈوب جاتے اور انہیں یقین نہیں ہوتا کہ کوئی ہستی بغیر کسی کتاب کے مطالعے کے، بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی کی مدد کے اس قدر دلائل و براہین سے مزین فتویٰ لکھ سکتی. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ، اور وہ کہتے کہ اللہ نے اس ہستی پر، غوث اعظم کی جو ذات ہے، ان پر اللہ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا فضل ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے،
علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت بغداد کی سرزمین پر شہرہ ہوا، حضرت مفرج بن نبہان شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ غوث اعظم کے شاگردوں میں، وہ فرماتے ہیں لما اشتہر امر سیدنا الشیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بغداد کی سرزمین پر شہرہ ہوا، آپ مشہور ہوئے. اب آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ملتی ہے، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے علم ہو، چاہے مال و دولت ہو، تو اس کے پھر حاسد پیدا ہو جایا کرتے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب شہرہ ہوا بغداد کی سرزمین پر، اجتمع 100 فقیہ من اعیان فقہاء بغداد واذکیائہم علی ان یسأل کل واحد منہم مسئلۃ واحدہ. بغداد کی سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر 100 فقہا جمع ہوئے، اور وہ ذہین ترین فقہا کس چیز کے لیے؟ علی ان یسأل کل واحد منہم مسئلۃ واحدہ. ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد سب نے یہ ارادہ بنایا کہ ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلتے، اور ان سے ہم میں کا ہر فرد ایک سوال کرے گا، فی فن من العلوم، کسی ایک فن میں، غیر مسئلۃ صاحبہ، جو ایک سوال کرے گا دوسرا وہ نہیں کرے گا. 100 فقیہ، 100 فنون کے سوال، اور ایک سوال جو کرے گا دوسرا وہ نہیں کرے گا. اب آپ جانتے ہیں فقیہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے محدث اور فقیہ اور محدث ہونا، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا محدث ہونا علم کا پہلا زینہ ہے، اور فقیہ اور مجتہد ہونا علم کا آخری زینہ ہے. امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد پوچھا کہ اے امام، جس شخص کو 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہوں کیا وہ فقیہ ہے؟ 1,00,000 حدیثیں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، وہ فقیہ نہیں. پوچھا جسے 2,00,000 یاد ہوں وہ فقیہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ بھی فقیہ نہیں. کہا جسے 3,00,000 یاد ہو وہ فقیہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ بھی فقیہ نہیں. فرمایا جسے 4,00,000 حدیثیں یاد ہو وہ فقیہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ بھی فقیہ نہیں. پھر پوچھا جسے 5,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہو کیا وہ فقیہ ہے؟ امام احمد بن حنبل نے اشارہ کر کے فرمایا ہاں وہ فقیہ ہے. یعنی 5,00,000 حدیثیں جسے سند کے ساتھ یاد ہوں، اور وہ بھی سند کے ساتھ اس طور پر کہ جرح اور تعدیل کی مکمل معلومات ہو، جتنے راوی ہیں ان کی مکمل تفصیلات معلوم ہو، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کن کے پاس علم حاصل کیا، کس کس نے اسے ثقہ قرار دیا، کس کس نے اس پر جرح کی، یہ ساری تفصیلات. اور پھر ان 5,00,000 احادیث سے نکلنے والے مسائل کا بھی علم رکھتا ہو، کس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ ہو رہا ہے، کس حدیث سے کیا مسئلہ نکل رہا ہے، اسے فقیہ کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے 100 فقیہ جمع ہوئے تھے 100 علوم و فنون سے متعلق سوال کرنے کے لیے، اور سب کا یعنی یہ تھا غیر مسئلۃ صاحبہ، ایک سوال جو کرے گا دوسرا وہ نہیں کرے گا. ایک فن میں ایک سوال کیا جائے گا، اس طریقے سے 100 سوال. ارادہ کیا تھا؟ لیقطعوہ بہا، چونکہ غوث اعظم کی شہرت ہو چکی تھی تو ان کا مقصد کیا تھا؟ لیقطعوہ بہا، تاکہ وہ غوث اعظم کو لاجواب کر سکے. یعنی ارادہ یہ تھا کہ غوث اعظم ان کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب ہم جائیں گے 100 فقیہ جائیں گے، 100 الگ الگ مسائل پوچھیں گے، الگ الگ فنون کے متعلق پوچھیں گے، تو شاید کہ وہ کسی ایک کا جواب نہ دے سکے. تو جب جواب نہ دے سکیں گے تو لوگوں کے دلوں میں جو ان کی قدر ہے، جو عظمت ہے، وہ گھٹ جائے گی. لاجواب کرنے کی نیت سے حضرت مفرج بن نبہان شیبانی فرماتے ہیں فاتوا مجلس واعظہ، وہ غوث اعظم کی مجلس واعظ میں آئے، غوث اعظم منبر پر بیٹھے ہوئے. وکنت یومئذ فیہ، حضرت مفرج فرماتے میں اس دن بیٹھا ہوا تھا مجلس میں بھی حاضر تھا. فلما استقر بهم الجلوس، جیسے ہی وہ آ کر کے بیٹھے 100 فقہا،
اطرق الشیخ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن جھکا لی، چہرہ نیچے فرما لی. فظہرت من صدرہ بارقۃ من نور، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے ایک نورانی شعلہ نکلا. لا یراہا الا من شاء اللہ تعالی، اور وہ ہر بندے کو نظر نہیں آ رہا تھا. حضرت مفرج فرماتے ہیں اللہ کی مشیت، جو اللہ کے خاص بندے تھے صرف انہیں وہ نورانی شعلہ نظر آ رہا. ومرت علی صدور المئہ، اور جتنے وہ فقہاء آئے تھے 100، ان میں سے ہر ایک کے پاس جا کر کے وہ شعلہ ایک باری باری گزرنے لگا. لا تمر علی احد منہم الا ویبہت ویضطرب، جس فقیہ کے پاس سے وہ گزرتا تھا وہ مبہوت ہو جاتا، بے چین ہو جاتا. ثم صاحوا صیحۃ واحدہ، اس کے بعد وہ چیخنے لگے. وہ جتنے 100 فقیہ آئے ہوئے تھے وہ چیخنے لگے. ومزقوا ثیابہم، کپڑے پھاڑنے لگے. وکشفوا رؤوسہم، ٹوپیاں اتار کر کے پھینک دی. ووضعوا رؤوسہم علی رجلیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر گر پڑے. سرکار غوث اعظم کے قدموں میں آ کر گر پڑے. اب کیا ہوا؟ فجعل الشیخ یضم الى صدره واحدا منهم بعد واحد. اب دیکھیں غوث اعظم کا علم. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کو اٹھانے لگے، اپنے سینے سے لگانے لگے، اور اس کے بعد فرمایا اما ثم قال اما انت فمسألتك كذا وجوابها كذا. پھر ایک ایک سے فرمانے لگے تمہارا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے. تمہارا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے. سبحان اللہ. تمہارا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب. سبحان اللہ. حتی ذکر لکل واحد منہم مسئلتہ وجوابها، یہاں تک کہ ان 100 فقیہوں میں سے ہر فقیہ کا سوال بھی بیان کر دیا، اس کا جواب بھی عطا فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن غوث اعظم. ایک ایک کا جواب عطا فرما دیا. حضرت مفرج فرماتے ہیں فلما انقضى المجلس اتيتهم، جب مجلس ختم ہو گئی، یعنی جس وقت یہ معاملہ تھا، تو حضرت مفرج فرماتے ہیں ضج اہل المجلس ضجۃ، مجلس میں ایک عجیب و غریب کیفیت برپا تھی، ایک شور برپا تھا. ظننت ان بغداد رجت لها، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بغداد کی سرزمین ہل رہی ہے، زلزلہ آ گیا. جس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو جھکایا تھا، یہ کیفیت. پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ سارے کے سارے پہنچے. غوث اعظم نے جواب عطا فرمایا. جب مجلس ختم ہوئی میں پہنچا ان کے پاس. وقلت لهم ما شأنكم، جانے کے بعد میں نے پوچھا کیا ہو گیا تھا تم لوگوں کو مجلس میں؟ تم تو آئے تھے سوال کرنے کے لیے، لیکن تم آنے کے بعد عجیب و غریب کیفیت تم پر طاری ہو گئی. اب ان لوگوں نے کہا انا لما جلسنا فقدنا جميع ما نعرفه من العلم، فرمایا جب آ کر کے ہم مجلس میں بیٹھے، جیسے ہی آ کر کے بیٹھے ہمارے سینے میں جتنے علوم و فنون تھے اللہ نے سب محو فرما دیے. حتی کأنہ لم یمر بنا قط، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کچھ آتا ہی نہیں. فرمایا فلما ضمنا الی صدرہ، جب غوث اعظم نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا، رجع الی کل منا ما نزع من العلم، تب جا کر کے سب کے سینے میں وہ جو علوم محو ہو گئے تھے وہ دوبارہ واپس آئے. ثم ذکر لنا مسائلنا وذکر عنها اجوبہ لا نعرفه، اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سوالات بھی بیان فرمائے اور ان کے ایسے جواب عطا فرمائے جو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں تھے. سبحان اللہ. مرید اعلی حضرت مولانا صوفی جمیل الرحمان صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقیہوں کے دلوں سے دور کر دیا ان کے سوالوں کو، دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ علوم عطا فرمائے تھے. اس زمانے میں ایک بہت بڑے ادیب تھے، امام ذہبی نے اس چیز کو لکھا سیر اعلام النبلاء کے اندر. ایک بہت بڑے ادیب تھے یحییٰ بن نجاح الادیب، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے.
تو فرماتے ہیں قلت فی نفسی، ایک دن میں نے اپنے دل میں یہ سوچا، اريد ان احصی کم یقص الشیخ عبد القادر شعر تائب، کہ آج جب میں جاؤں گا غوث اعظم کی بارگاہ میں تو میں دیکھوں گا کہ توبہ کے متعلق غوث اعظم کتنے اشعار بیان کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واس فرماتے تھے جیسے جہاں ضرورت پیش آتی تھی شعر بولا کرتے، تو اب ارادہ تھا کہ توبہ کے متعلق کتنے اشعار غوث اعظم بیان کرتے میں یہ دیکھوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ فحضرت المجلس ومعی خیط، حضرت یحییٰ بن نجاح الادیب کہتے ہیں کہ میں مجلس میں حاضر ہوا اور دھاگا لے کر کے گئے، یعنی ارادہ یہ تھا کہ جب ایک شعر بولیں گے تو ایک گرہ لگا دوں گا، دوسرا شعر بولیں گے تو دوسری گرہ لگا دوں گا، تیسرا شعر بولیں گے تو تیسری گرہ لگا دوں گا، اور جب مجلس ختم ہوگی تو بعد میں گن لوں گا، تو جتنی گرہیں ہوں گی جتنی گاٹھ ہوگی اتنے شعر ہو جائیں گے، معلوم پڑ جائیں گے۔ تو کہتے فحضرت المجلس ومعی خیط، حاضر ہوا مجلس میں دھاگا لے کر کے، ساتھ میں دھاگا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ آگے بیٹھ گیا ہوں، وَأَنَا فِي آخِرِ النَّاسِ، سرکار غوث اعظم کی مجلس جو ہوا کرتی تھی، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ 70,000 کی مجلس ہوا کرتی، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کی خاصیت یہ تھی کہ آپ کی آواز جس انداز میں پہلے بندے کو سنائی دیا کرتی تھی آخری بندے کو بھی سنائی دیا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ وَأَنَا فِي آخِرِ النَّاسِ، 70,000 میں سب سے آخری میں بیٹھا ہوا تھا، آخری صف میں۔ فلما قص شعرا، جب غوث اعظم نے ایک شعر کہا، عقدت عقدة تحت ثيابي من الخيط، فرماتے اپنی قمیص کے کرتے کے نیچے چھپا کر کے رکھا ہوا کہ جب ایک شعر بولیں گے تو ایک، جب غوث اعظم نے ایک شعر کہا تو ایک گرہ لگا لی، پھر دوسرا شعر کہا تو دوسری گرہ لگا لی۔ اذم به یقول، اتنے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف چہرہ فرما لیا اور فرمایا انا احل وانت تعقد، میں تو گرہیں کھول رہا ہوں اور تم بیٹھ کر گرہ لگا رہے ہو، میں شریعت مطہرہ کے مغلق اور پیچیدہ مسائل وہ حل کر کے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور تمہارا ذہن جو ہے وہ گاٹھ لگانے میں لگا ہوا۔ تو حضرت یحییٰ بن نجاح الادیب فرماتے فوراً میں غوث اعظم کے قدموں میں جا کر گر پڑا اور معافی کی گزارش کی۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے نحوی گزرے، ابو محمد بن خشاب نحوی، یہ بعد میں انہوں نے غوث اعظم کی شاگردی اختیار کی، اور یہ کوئی عام نحوی نہیں تھے۔ امام ذہبی نے لکھا کہ علوم عربیہ کے سب سے بڑے جاننے والے، اور بلکہ علامہ ابن رجب حنبلی نے لکھا حجت الاسلام، یعنی حجت الاسلام ان کا لقب تھا، ابو محمد بن خشاب نحوی۔ وہ فرماتے ہیں کنت وانا شاب اقرئ النحو، میری جوانی کا عالم تھا، نوجوانی کا مرحلہ تھا، اور میں لوگوں کو علم نحو پڑھایا کرتا۔ علم نحو ایک علوم ہوتا ہے علوم عربیہ میں جس کے ذریعے سے اعراب وغیرہ کے اندر مہارت حاصل کی جاتی۔ تو کہتے ہیں میں لوگوں کو نحو پڑھایا کرتا، وَأَسْمَعُ النَّاسَ يَصِفُونَ حُسْنَ كَلَامِ الشَّيْخِ عبد القادر، اور میں بغداد کی سرزمین پر لوگوں کی زبان سے سنتا تھا، لوگ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث اعظم کے کلام کی بہت تعریف کیا کرتے، جو بھی ان کی مجلس سے آتا تھا وہ بہت تعریف کرتا۔ تو کہتے فَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَهُ وَلَا يَتَّسِعُ وَقْتِي، میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ مجھے بھی سننا چاہیے، لیکن وقت کی گنجائش نہیں، کیونکہ مدرسہ پڑھاتے تھے، مدرسے میں رہتے تھے، اور مدرسہ پڑھانے کے بعد جو وقت ملتا تھا تو علم نحو وغیرہ کی کتابیں اٹھا کر کے اس میں مطالعہ کرتے تھے اور علم نحو میں ادراک حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی موقع نہیں ملتا تھا، لوگ تعریف کرتے تھے، میں سنتا تھا۔ فاتفق انی حضرت یوما مجلسہ، ایک دن اتفاقاً ان کی مجلس میں جانا ہو گیا، کسی کام سے جا رہے تھے، اچانک درمیان میں مجلس پڑی غوث اعظم کی، تو سوچا کہ آج شامل ہو جاتا ہوں۔ فرماتے ایک دن اتفاقاً جانا ہوا، فلما تکلم لم استحسن کلامہ ولم افہمہ، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واز شروع کیا تو کہتے لم استحسن کلامہ، مجھے آپ کا کلام اچھا نہیں لگا، ولم افہمہ، اور میری سمجھ میں نہیں آیا، چونکہ یہ علم نحو کے ماہر تھے
تو ارادہ تھا کہ علم نحو کے متعلق کچھ بیان کرے. جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے، جس فن میں اسے شغف ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسی چیز کے حوالے سے بیان کیا جائے. تو کہتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلام کیا تو میری سمجھ میں نہیں آیا اور مجھے آپ کا کلام اچھا نہیں لگا. وَقُلْتُ فِي نَفْسِي، میں نے اپنے دل میں کہا ضاع اليوم منی، آج کا میرا دن برباد ہو گیا. یعنی یہ دل میں ان کے خیال آیا کہ اگر وہاں رہتا مدرسے میں تو علم نحو کی کوئی کتاب پڑھاتا، کچھ طلبہ سوال کرتے، پھر ان کا جواب دیتا، علم نحو میں کچھ مہارت ہوتی، مطالعہ کرتا تو کچھ دن میں میرے فائدہ ہوتا. یہاں آیا تو یہاں تو علم نحو کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو کہے میں نے دل میں کہا ضاع اليوم منی، آج کا دن برباد ہو گیا. کہتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف چہرہ فرمایا اور فرمایا ویلک تفضل النحو علی مجالس الذکر وتختار ذلک، فرمایا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، تم علم نحو کی مجلس کو ذکر کی مجلس سے زیادہ فضیلت والی مجلس سمجھتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ نحو کے اندر یعنی مہارت حاصل کر لیتا تو ذکر سے زیادہ فضیلت مل جاتی، ذکر سے زیادہ فائدہ ہو جاتا. فرمایا کہ تم علم نحو کی مجلسوں کو ذکر کی مجلس سے زیادہ اہمیت دیتے ہو. اسحبنا، فرمایا میری صحبت اختیار کرو، نصیرو کا سبوئے، ہم تمہیں اس زمانے کا سبوئے بنا دیں گے. یہ سبوئے علم نحو کے امام مانے جاتے ہیں. علم نحو اور صرف کے 3 امام، خلیل، فرا اور سبوئے. تو فرمایا میری صحبت میں بیٹھو، اس زمانے کا سبوئے نحو کا امام بنا دیں گے. اور پھر حضرت ابو محمد بن خشاب نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو دل میں چل رہا ہے اور یہاں جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں پر بھی واقف ہو رہے ہیں، تو فوراً غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا. اور اس کے بعد 20 سال تک غوث اعظم کی صحبت اختیار کی اور علوم نحویہ اور علوم صرف کے اندر غوث اعظم کی جانب سے وہ چیزیں بیان کی گئی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں حاصل نہیں کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. سبحان اللہ. تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سوال غوث اعظم عراق کی سرزمین پر آیا. ایک شخص تھا جس نے یہ قسم کھائی، اس نے یہ کہا کہ میں ایسا کام کروں گا، ایسی عبادت کروں گا کہ جس عبادت میں تنہا ہوں، روئے زمین پر اس طرح کی کوئی عبادت اس وقت نہ کر رہا ہوں، اور اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو میری بیوی کو طلاق. یہ یعنی اس نے قسم کھا لی. اب جب عراق کی سرزمین پر فتویٰ یعنی استفتاء پیش کیا گیا تو علماء حیران کہ آخر اس کا کیا جواب دیا جائے. اگر یہ کسی عبادت میں بھی لگے گا تو اس عبادت میں روئے زمین میں کوئی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جب استفتاء آیا، آپ نے فوراً اٹھایا، استفتاء پڑھا اور فوراً جواب عطا فرمایا. فی البدی فرمایا وہ شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے تو وہ خانہ کعبہ چلا جائے اور مطاف کے حصے کو خالی کرا لے اور تنے تنہا خانہ کعبہ کا طواف کرے، اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہو. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم فقہ میں مہارت عطا فرمائی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت شیخ ابو العباس احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں مجلس میں پہنچا. یہ ابتدا میں ان کا ذہن صوفیوں کے خلاف تھا، لیکن جب غوث اعظم کی صحبت ملی تو پھر سرکار غوث اعظم کی صحبت کی برکت سے صوفیوں کے اسیر ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اسے امام ابن جوزی کے ساتھ میں پہنچا. سرکار غوث اعظم کی مجلس لگی ہوئی تھی. قاری نے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کر کے تلاوت کی. اس کے بعد سرکار غوث اعظم کا واعظ شروع ہوا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تلاوت کی گئی یعنی جو تلاوت کی تھی قاری نے، اس کی ایک آیت کریمہ کی ایک تفسیر بیان فرمائی. شیخ ابو العباس احمد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت امام ابن جوزی سے کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم تھی؟ شیخ نے کہا ہاں مجھے معلوم تھی.
پھر غوث اعظم نے اسی آیت کریمہ کی دوسری تفسیر بیان فرمائی. پھر میں نے پوچھا آپ کو یہ معلوم تھی؟ انہوں نے کہا ہاں یہ معلوم تھی. پھر تیسری بیان کی، پھر چوتھی بیان کی، اس طریقے سے 11 تفاسیر بیان فرمائی. 11 تفسیروں کے متعلق میں نے امام ابن جوزی سے پوچھا کہ آپ کو معلوم تھی؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم تھی. 11 تفسیریں مکمل ہونے کے بعد پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اور تفسیریں جب بیان کرنا شروع کی اسی آیت کریمہ کی، 12ویں تفسیر بیان کی، پھر 13ویں تفسیر بیان کی. اور تفسیر ایسا نہیں کہ صرف تفسیر بیان فرماتے تھے، تفسیری قول بھی بیان کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ قائل کا نام بھی بیان فرماتے تھے کہ یہ قول کس مفسر کا ہے، کس محدث کا ہے، کس صحابی کا ہے، کس تابعی کا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب 11 کے آگے جب بیان کی، میں پوچھنے لگا امام ابن جوزی سے، اور یہ امام ابن جوزی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ اپنے زمانے کے بے مثال محدث گزرے. 300 سے زیادہ انہوں نے کتابیں تصنیف فرمائی اور ان کے ہاتھ پر 20 لاکھ لوگوں نے توبہ کی. یہ امام ابن جوزی اور کوئی معمولی ہستی نہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں 10,000 کتابوں کا مطالعہ کر لیا. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں علوم و فنون کا کہ جس نے بچپن میں 10,000 کتابوں کا مطالعہ کر لیا. تو یہ امام ابن جوزی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آگے بیان کرتے چلے گئے حتیٰ کہ 40 تفسیریں بیان فرمائی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان 11 کے آگے 29 تفسیروں کا علم امام ابن جوزی کو بھی حاصل نہیں تھا. تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علم تفسیر میں مقام و مرتبہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا. تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علوم و فنون میں اتنا بڑا مقام تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کیا جاتا تھا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فی البدیع اس کا جواب عطا فرما دیا کرتے. اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ امام شعرانی فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار غوث اعظم نے کسی استفتاء کا جواب عطا فرمایا ہو اور پوری دنیا کے اندر کسی بھی فقیہ، کسی بھی محدث نے اس جواب پر کلام کیا، اس پر کوئی اعتراض کیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان تھی اور یہ یعنی انداز سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ علماء کی زبان سے سنتے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولیاء کاملین میں ہیں کہ جن کو اللہ نے علوم ظاہری بھی عطا فرمائے تھے اور علوم باطنی بھی عطا فرمائے تھے. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب کوئی آتا تھا، علامہ سبط ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا الزمان کے اندر لکھا وَإِذَا رَآهُ ذُو الْقَلْبِ الْقَاسِي خَشَعَ. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کوئی سخت دل بندہ آ جایا کرتا تھا تو غوث اعظم کی زیارت کی برکت سے اس کے دل میں نرمی آ جایا کرتی. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز تھا. اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب چلا کرتے تھے آگے فرمایا کہ وَكَانَ إِذَا مَرَّ إِلَى الْجَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَفَ النَّاسُ فِي الْأَسْوَاقِ يَسْأَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ حَوَائِجَهُمْ. جب جمعہ کی نماز کے لیے جو غوث اعظم جامع مسجد کے لیے نکلتے تھے تو لوگ بازاروں میں کھڑے ہو جایا کرتے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کی دعا کیا کرتے. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا. وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی پھر کسی موقع سے مزید تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.